بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزر والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والميزر الإزار. محترم حضرات، جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی بتایا کہ یہ مجاہدے کا باب چل رہا ہے، اور مجاہدہ کہتے ہیں انسان شریعت پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرے، اس کا نام مجاہدہ ہے. اور یہ بتایا تھا کہ مجاہدے میں شریعت پر چلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. اور یہ کس کا جملہ نقل کیا ہے قرآن نے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، نبی. وہ کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا ہوں کہ بھائی نفس کے دھوکے سے میں بچ سکتا ہوں. نبی یہ کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ نفس جو ہے بعض مرتبہ یہ شیطان سے بھی خطرناک ہے. نفس جو ہے وہ گھر کا بھیدی، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے گھر کا بھیدی. گھر کا بھیدی کہ اگر دشمن آپ کے گھر کے اندر چھپا ہوا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا نا بھائی. تو نفس کی مثال یہی ہے کہ خود اپنے اندر ہے تو انسان سارا بلیم شیطان کو کرے گا، لیکن ہم نے نفس کی تربیت ایسے کر کے رکھی ہے، ہمارا نفس گناہ کرتے کرتے موٹا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو برائی کے اندر مزہ آتا ہے. اچھائیوں سے اکتا جاتا ہے، جلدی بور ہو جاتا ہے. بھائی ایک انسان ہے وہ گٹر کا کام کرتا ہو، گٹر کا کام کرتا ہو جس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے. اب وہ اس بدبو سے اتنا عادی ہو گیا ہے کہ ہمارے جیسا ایک انسان اگر اس گٹر کے اندر، اس گندے پانی کے اندر، اس بدبودار کیچڑ کے اندر جائے گا تو 2 منٹ میں اس کا حال خراب ہو جائے گا. اب جو انسان اس گٹر کا، اس گندے پانی کا، اس کیچڑ کا عادی ہو چکا ہے وہ گھنٹے اس کے اندر گزار دے گا لیکن اس کو کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہی بات ہے کہ ہمارا نفس چونکہ گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے، اس کو اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ اس کو برائی بھی برائی معلوم ہوتی نہیں. انسان بہت آسانی سے کر لیتا ہے. تو نفس بہت سی مرتبہ شیطان سے بھی خطرناک ہے، کہ شیطان کو تو بہت سی مرتبہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوت، ایسے اورات کرے گا تو کم از کم اس کی شرارتوں سے بچ جائے گا. لیکن نفس تو وہ گھر کا بیدی ہے، اس سے آپ کیسے بچیں گے؟
اور نفس یہ خواہشات ہے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ بچے کو اگر اس کی ہر ضد کے مطابق اس کو انسان دیتا رہے تو کیا ہوگا؟ وہ عادی ہو جائے گا نا، اس کی طبیعت ضدی ہو جائے گی. اب اس کو نہ سننا، نہ کا لفظ ہی اس کو پسند نہیں آئے گا. اگر کسی نے ابھی نیوز میں پڑھا ہو ہندوستان کے اندر، یہ تقریباً میں آپ کو مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے نیوز کے اندر پڑھا کہ ایک بچہ گیم کھیل رہا تھا، اس کی ماں نے اس سے موبائل چھین کے لے لیا. آپ نے بھیجا تھا مجھے میرے خیال سے. تو اس نے سارے گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ کے رکھ دی، اور کسی نے وہ ویڈیو بھی بھیجا تھا. ٹیلی ویژن ٹوٹا ہوا ہے، فریج ٹوٹا ہوا ہے، گھر کے برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، گھر کا ونڈو تک نہیں چھوڑا اس نے. اتنا غصہ ہے اس کو. یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہی کہ تربیت ہوئی ہے نا، ہر چیز مل جاتی ہے، اب اس کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہی خواہشات ہے جو انسان کو ان چیزوں کی طرف لے جاتی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی کیوں؟ پھر اگر خواہشات نہ نہیں بھائی، خواہشات ہی نہ ہوتی تو مسائل ہی نہ کھڑے ہو جاتے. پھر تو اگر انسان کے اندر خواہشات نہ ہوتی تو انسان کا امتحان کیسے ہوتا؟ وہ تو پھر فرشتہ بن جاتا، کیونکہ فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہیں. اللہ نے جن کاموں کے اوپر ان کو لگایا ہے اسی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں. کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو بس ایک ہی بس اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے اندر سیٹ کی ہوئی ہے اسی میں، جو سجدے میں وہ قیامت سجدے میں، جو رکوع میں وہ قیامت تک رکوع میں، جو قیام میں وہ قیامت تک رکوع میں. کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتے. تو انسان کو جو کہ آزمانا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کیا رکھ دی؟ ڈیزائرز رکھ دی، خواہشات رکھ دی. کہ خواہشات کے ساتھ ساتھ اب وہ میری اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے سب کیا سوال کیا تھا کہ بھائی ایسی مخلوقات کو کیوں پیدا کر رہے ہو کہ جو دنیا میں جا کے فساد مچائے گی، جن کا کام ہی فساد ہوگا، اور اس کو آپ اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں. مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کرے گی، خون برپا کرے گی، ہنگامہ مچائے گی. ایسے لوگوں کو اپنی خلافت دے دی. اگر عبادت ہی مقصود ہے تو ہم تو ہیں آپ کی عبادت کے لیے، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ فریضہ ہم انجام دے رہے ہیں. ان کو ایک روایت ہے، اس روایت کے اوپر بڑا کلام ہے. اس روایت کی تحقیق کو آپ علماء کے لیے چھوڑ دیجیے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے قرآن کے اندر پہلے پارے کے اندر 12ویں رکوع کے اندر وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت کے اندر مفسرین نے ہاروت و ماروت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ یہ دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے امتحان کے لیے بھیجا تھا. ہاروت اور ماروت وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ نے ان کو جادو کا علم دیا تھا، میجک کی جادو جانتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لوگوں کو. اور جادو بھی کوئی ایسا ویسا نہیں. کیسا جادو؟ یہ وہ جادو تھا کہ جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے اندر، ہسبینڈ اور وائف کے اندر سیپریشن ہو جاتا تھا، جدائی ہو جاتی تھی. ایسا جادو تھا. ایسا جادو لوگوں کو سکھاتے تھے. لیکن جب وہ کسی کو سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ.
کہ یہ جادو کا سیکھنا کفر ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کنڈیشن بتا دیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، تم اس کو مت سیکھو. اور ہم بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اس جادو کے ذریعے پیسے بناتے تھے. جادو کے ذریعے کیا بناتے تھے؟ پیسے بناتے تھے. تو قرآن میں یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل، یہ بات تو قرآن میں آدھے رکوع کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک روایت بھی آتی ہے. اب یہ روایت ایسی ہے کہ اس پر علماء نے بہت کلام کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کو موضوع بھی کہا ہے کہ بھائی یہ روایت صحیح نہیں، یہ من گڑت ہے، لیکن تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. تو چونکہ یہ تفسیر کی کتابوں میں روایت موجود ہے، تو آپ اس کی صحت کو، اس کی ویکنس کو چھوڑ دیجئے اپنے علماء کے لیے کہ بھائی یہ روایت کس درجے کی ہے. بعض لوگوں نے اس کو موضوع بھی کہا ہے کہ یہ روایت ہی غلط ہے. لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی ہاں، یہ اگرچہ فتنہ فساد وہاں پر کریں گے کیونکہ ان کے اندر خواہش ہے، اگر یہ خواہش میں تم کو دے دوں تو تم بھی وہی کام کرو گے. یہ نفس جو ہے، یہ خواہشات جو ہے، یہ ڈیزائرز ہے، میں نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو یہ کام کریں گے. اگر یہ تمہارے پاس آ جائے تو تم بھی وہی کام کرو گے. فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کی اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اپنی جماعت کے اندر سے 2 لوگوں کو چوز کر لو. فرشتوں کی جماعت کے اندر سے کتنے لوگوں کو چوز کر لو؟ 2 لوگوں کو آپ پسند کر لو، میں ان کو خواہشات دیتا ہوں. تو انہوں نے مل کے ہاروت اور ماروت کو چوز کیا. یہ روایت کہ بھائی ہاروت اور ماروت کو چوز کیا کہ بھائی ان کو ہم نے چوز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات رکھ دی، اور خواہشات رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے. ان کو جادو کا علم بھی دیا، اور ان کو یہ بھی کہا کہ وہاں جا کر چونکہ شرک سے بچے رہنا، کیونکہ یہ پیغام میں نبیوں کے ذریعے لوگوں کو دیتا ہوں، لیکن تم میرے پاس سے جا رہے ہو، اس لیے میں ڈائریکٹلی تم کو کہہ رہا ہوں کہ شرک وغیرہ میں مبتلا نہ ہونا. اب یہ 2 فرشتے آ گئے، ہاروت اور ماروت. اب لوگ ان کے پاس سے جادو کا علم سیکھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ میں کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ کرنے کے لیے. اور یہ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے، قاضی بھی تھے. ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر ان کے پاس آ گئی. ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کے ان کے پاس آ گئی. تو لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے. اب اس عورت کے اوپر ان کی نیت خراب ہو گئی، ان کا دل آ گیا. یہی اب یہ دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کے اوپر بعض لوگوں نے موضوع اور من گڑت اور جھوٹی ہونے کا بھی کیا لگایا ہے، یہ لگا ہے. بہت علماء کی آپس میں لے دے ہے کہ یہ روایت کس درجے کی. تو یہی وہ خواہش، یہ وہی فرشتے جو آسمان سے آئے ہیں، لیکن اب خواہش ان کے پاس ہے. عورت نے کہا کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی عورت کے پاس. عورت نے 3 شرط لگائی. عورت نے 3 شرطیں لگائی. ایک روایت میں تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ ایک کے مطابق یہ ہے کہ تمہیں ایک شرط لگائی، تمہیں شرک کرنا پڑے گا. تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم شرک نہیں کر سکتے، ہمیں منع کیا ہے. پھر وہ چلی گئی. پھر دوسری مرتبہ آئی، کہا کہ تمہیں اس بچے کو قتل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے منع کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد تیسری مرتبہ آئی، کہا کہ شراب پینی پڑے گی. تو کہا کہ یہ تھوڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے. یہ جب انسان خواہش کے پیچھے لگتا ہے، انسان اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنے لگتا ہے، تو یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے.
ایک گناہ دوسرے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ اس لیے جیسے ایک نیکی دوسرے نیکی کی پوسٹ مین ہے، ڈاکیا ہے، اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکیا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچنے والی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچنے والا ہے۔ انہوں نے شراب پی لیا، کیا یہ آسان ہے؟ اب شراب پیا اور شراب پینے کے بعد جن گناہ کو کرنے سے انہوں نے منع کیا تھا شراب کی حالت میں، وہ گناہ بھی انہوں نے کر لی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے 3 شرطیں لگائی۔ ایک شرط یہ لگائی کہ تم کو شراب پینی پڑے گی، دوسرا میرے شوہر کو قتل کرنا پڑے گا، اور تیسرا تمہارے پاس جو اسم اعظم ہے، جس نام کو پڑھ کر تم اوپر چلے جاتے ہو، وہ نام تمہیں مجھ کو سکھانا ہوگا۔ انہوں نے کر لیا، شراب اور شوہر کو قتل، اور وہ اسم اعظم اس کو سکھا دیا۔ اب اسم اعظم اس کو سکھا دیا تو وہ جو عورت تھی وہ اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں کے اوپر چلی گئی، وہ زہرا ستارہ بن گئی، اور یہ دونوں زمین پر رہ گئے، کیونکہ اب اوپر جانے کے لیے ان کے پاس کوئی یہ نہیں ہے، جو ویزا تھا اس کو دے دیا۔ اب چونکہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اب نافرمانی کی سزا تو ملے گی تمہیں، تو یا تمہارے پاس 2 آپشن ہے، یا تو تم آخرت کی سزا چوز کرو یا پھر دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کی سزا تو بڑی سخت ہے، ہم دنیا ہی کے اندر اس کو لے لیں گے۔ تو ان کو بابل یا بصرہ کے اندر کسی کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ یہ روایت اب یہ کس درجے کی ہے اس کو علماء کے لیے چھوڑ دو، لیکن اس سے ہمیں اتنا سبق ضرور ملتا ہے کہ خواہشات جو انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی بیعت ہونے کے لیے۔ کیا ہونے کے لیے؟ بیعت ہونے کے لیے۔ حسن بصری بہت بڑے محدث ہے اپنے وقت کے۔ تو حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ اکیلی آئی ہے یا کسی کے ساتھ؟ تو کہا کہ اکیلی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، ان کو کہو کہ اپنے محرم کو ساتھ میں لے کے آئے، کسی کو ساتھ میں لے کر آئے۔ اور حضرت حسن بصری نے جملہ کہا ہے کہ حسن بصری کسی عورت کے ساتھ تنہا بیٹھا ہو اور وہ شیطان سے بچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حسن بصری کسی عورت کے ساتھ تنہا بیٹھا ہو اور وہ شیطان سے بچ جائے، نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ یہ کون حسن بصری ہے؟ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث۔ ایک قول کے مطابق جن کے پیٹ میں ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ گیا ہے، ان کی جو ماں تھی حضرت حسن بصری کی، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ماں ان کو چھوڑ کر گئی تھی تو وہ رونے لگے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو عامةً بچوں کو جب سینے سے لگا لیا جاتا ہے تو وہ خام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان کو دودھ پلانے کی کوشش، تو کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی چھاتی کے اندر دودھ ڈال دیا اور وہ دودھ انہوں نے حضرت حسن بصری کو پلایا۔ اگرچہ دودھ نہ بھی پلایا ہو، لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی تحنیک کس نے کی تھی؟ حضرت عمر نے فرمائی تھی۔ جن کے پیٹ میں حضرت عمر کا لعاب گیا ہو، ایسا انسان کہ جو ازواج مطہرات ہم سب کی ماں نبی کی بیوی کی گود میں کھیلا ہو، اور جس کے پیٹ میں عمر کا لعاب، جس کا تھوک گیا ہو، وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ حسن کسی عورت کے ساتھ تنہا بیٹھا اور شیطان کے مکر سے، اس کے فریب سے بچ جائے، یہ ممکن نہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے بھائی۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کے ساتھ آج کل تنہائی کی بہت ساری الگ الگ صورتیں آ گئی ہیں۔ تنہائی کی ایک تو ہے کہ انسان فزیکل ایک جگہ کے اوپر، لیکن آج کل تو بہت سارے کیا ہو گئے ہیں بھائی، چیٹ روم بھی بن گئے ہیں،
کہ انسان وہاں جا کر کیا کر سکتا ہے، اکیلے پرائیویٹ ان کے ساتھ موبائل کے اوپر یہ کر سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور انسان کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو میری بہن ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ انسان پھر یہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. یہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ خواہشات میں، آنکھوں کے اوپر خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے، بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی معصوم ہو سکتا ہے، یعنی جس کے اوپر گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑا ہے تو وہ جھوٹا ہے، قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کی بیعت فرماتے تھے تو عورتوں کی بیعت فرمانے کے 3 طریقے تھے. نبی کے بیعت کرتے تھے تو 3 طریقے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے 3 طریقے سے نبی علیہ السلام بیعت فرماتے تھے. بیعت کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے کوئی کپڑا، رسی اس کو پکڑائی جاتی تھی، تو ایک طرف سے عورتیں پکڑتی تھی، ایک طرف سے حضرت نبی علیہ السلام پکڑتے تھے. پھر آپ علیہ السلام یہاں سے جو بیعت کے الفاظ ہوتے تھے وہ بولتے تھے اور پردے کے پیچھے سے عورتیں بولتی تھی. ایک طریقہ یہ ہوتا تھا. بیعت کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی رسی نہیں، کوئی یہ نہیں، صرف بیچ میں پردہ ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو بولتے تھے اور پیچھے سے انہی الفاظ کو عورتیں دہراتی تھیں اور بیعت ہو جاتی تھی. یہ دوسرا طریقہ. اور بیعت کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے تھے، عورتوں کو بھی نہیں بلواتے تھے، پانی منگواتے تھے. اس پانی کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو ڈالتے تھے اور کچھ الفاظ پڑھتے تھے اور فرماتے کہ اس پانی کو لے جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کے پاس یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہ ان کے پاس بلوا لینا. بلواتے بھی نہیں تھے، اسی کے ذریعے کیا ہو جاتی تھی؟ بیعت ہو جاتی تھی. اسی لیے عائشہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی ہے تو وہ جھوٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی عیاریاں ہیں، نفس کی چالاکیاں ہیں. اسی کو سمجھانے کے لیے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مستقل، اس کو تلبیس ابلیس کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہے. اردو میں بھی ہے، میرے خیال سے انگلش میں بھی مل جائے گی. تلبیس ابلیس، کہ شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کے کیا کیا حربے ہیں، اس کے ٹراپس کیا کیا ہے، وہ انہوں نے پوری کتاب کے اندر جمع کی ہے. تلبیس ابلیس. ابن جوزی 2 ہیں، ایک علامہ ابن قیم جوزی ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، اور ایک دوسرے ابن جوزی، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالر تھے، بہت زور زور سے بیان کرتے تھے، صوفی تھے. ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے ابن جوزی، تو ان کے مجمع کے اندر جو آڈینس تھی، جو سننے والے لوگ تھے، جو دونوں طرح کے لوگ تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. دیکھیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا انداز دیا تھا کہ وہ کس طرح لوگوں کو جوڑ کے رکھتے تھے. توڑ کی باتیں نہیں ہوتی تھی. کسی نے سوال کیا ان سے کہ ابو بکر بہتر ہے یا علی بہتر ہے، کیونکہ شیعہ حضرت علی کو ترجیح دیتے ہیں اور سنی یعنی ایز اے اہل سنت والجماعت ہمارا جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب سوال کیا گیا، اب دونوں طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، مجمع مکس ہے کہ کون افضل ہے، شیعہ علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے. تو انہوں نے جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا کہ دونوں کو راضی کر دیا. فرمایا کہ من کان بنتہ فی بیتہ فہو افضل، من کان بنتہ فی بیتہ فہو افضل. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے.
جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. اب شیعہ یہ سمجھے کہ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے تو علی افضل ہے، اور سنی یہ سمجھے کہ ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے تو ابو بکر افضل ہے. من کان بنتہ فی بیتہ فہو افضل. تو دونوں طرف جواب بنتا ہے اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہے. نہ ان کو یہ کیا کیوں؟ وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، وہ چاہتے تو کہہ سکتے کہ بھائی یہ افضل ہے اور یہ افضل ہے، لیکن اگر اس کے کہنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا کہ اگر یہ چلے جاتے کہ بھائی اس نے تو یہ تو ہمارے خلاف ہے، تو پھر ان تک حق کی بات نہ پہنچتی نا، یہ لوگ حق سے محروم ہو جاتے. آج یہی ہے نا، ہماری دعادار تقریروں نے، ہمارے ایسے چیزوں نے کیا کر دیا، بڑے یہ کر دیے، گیپ کر دیے. نہ وہ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، نہ وہ، یعنی ایک ٹائٹل ہو گیا کہ بھائی ان کے یہاں ہم نہیں جائیں گے، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے. اس کے جو جن کے پاس جن کے فائدے ہوں گے وہ فائدے بھی ہوں گے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ بھائی جب انہوں نے ہمارے پاس آنا بند کر دیا تو ہمارے پاس جو حق کی باتیں تھے وہ ان کے پاس پہنچنا کیا ہو گئی، بند ہو گئی نا. جب حق کی بات نہیں پہنچے گی تو اب کیا ہوگا، جو کھائی ہے، جو گیپ ہے، وہ کیا ہوگی، بڑھے گی. ہمارے اکابر کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جوڑ کر رکھتے تھے، ایسی تدبیریں کرتے تھے کہ لوگ جڑے رہیں، مذہب اور فرقوں کے نام پر نہ بٹے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ کسی عصر کے بعد تفریح کرتے ہوئے کسی دیہات میں تشریف لے گئے، چھوٹے سے گاؤں میں تشریف لے گئے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں مغرب کا وقت ہو گیا، شام ہو گئی. وہ چھوٹا سا دیہات تھا دیوبند کے قریب، تو وہ مغرب کے لیے نماز کے لیے تشریف لے گئے وہاں پر. اب وہاں گئے تو وہاں امام صاحب ہی نہیں ہے. اکثر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، ہم نے ایسے بہت سارے علاقے دیکھے ہیں کہ جہاں دنگ کے امام بھی نہیں ہوتے. ہم ایک مرتبہ چلے میں چل رہے تھے، کرنول کے قریب، کرناٹکا کے اندر، ہندوستان میں. ہم طلباء کی جماعت تھی، تو ہم رمضان کے اندر ہم جماعت میں چل رہے تھے 40 دن کی. تو ایک مسجد میں ہم لوگ گئے، تو اکثر ہمارے پاس چونکہ علماء تھے، حفاظ تھے، تو ہم لوگ اپنی تراویح مستقل الگ کرتے تھے. تو ہم ایک مسجد کے اندر گئے، وہاں ہمارا 3 دن قیام تھا. تو ہم کو پتہ چلا کہ بھائی امام صاحب نے دیکھا کہ بھائی گجرات کی جماعت آئی ہے، تو ماشاءاللہ ویسے بھی گجرات کی جماعت کے لوگ تعظیم کافی کرتے ہیں، اور وہ پھر بھی علماء ہو تو پھر اور زیادہ ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہم کو آفر کی کہ بھائی آپ لوگ تراویح آج آپ ہی تراویح پڑھا لیں. تو ہم نے معذرت کری کہ بھائی ہم لوگ تو مستقل ہماری الگ سے تراویح ہوتی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی کمرہ دے دے تاکہ ہم لوگ اپنی تراویح پڑھتے رہیں. چونکہ حفاظ بھی تھے تو ان کا قرآن بھی محفوظ رہے. اور وہ دن ہمارا تراویح کا آخری دن تھا، یعنی ہمارا اس دن قرآن ختم ہونے والا تھا، لیکن ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ آج ہمارا قرآن ختم ہونے والا. تو ہم نے پہلے دن، چونکہ 3 دن ہمارا قیام تھا، تو پہلے دن تو ہم نے وہاں پر قیام کیا اور ہم نے الگ سے تراویح پڑھی. تو اس جماعت میں ہم شریک نہیں ہوئے، اور اس دن ہماری تراویح ختم ہو گئی. 21 میرے خیال سے 21ویں رات تھی. اور دوسرے دن اب امام صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ آج یہ لوگ ہمارے ساتھ تراویح پڑھنے والے ہیں. وہ کوئی حافظ صاحب تھے وہاں پر جو تراویح سنا رہے تھے. اب وہ دوسرے دن وہ آئے ہیں تو وہ پہلی صف کے اندر وہ سارے حفاظ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا دیکھ کے بالکل، یعنی ان کا حال بے حال ہو گیا، ہے کہ جیسے ویسے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. تو صبح ہم نے بچوں نے پوچھ کے رکھا تھا کہ کچھ ساتھی بھی تھے ہمارے ساتھ، تو پوچھ لیا تھا کہ بھائی آج کون سا پارہ ہے، تاکہ بچے یار قرآن تو ختم ہو گیا تھا کہ چلو ہم بھی تیاری کر لیں کہ غلطی ہوئی تو تھوڑا ہم بھی غلطی نکال لیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آج 21واں پارہ ہے.
تو سارے بچوں نے 21واں پارہ یاد کر کے رکھا تھا، اب سارے تیار ہیں. جب وہ عشاء کی نماز ہوئی، وہ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب اندر گئے تو مشکل سے 15 منٹ کے بعد اندر سے وہاں اس طرح ہوتا ہے کہ محراب کے اندر ہی کمرہ بنا ہوتا ہے، یعنی یہیں پر ڈور لگا ہوتا ہے، ساتھ میں امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، پھر امام صاحب وہیں سے آتے ہیں، اور ایک ان کا جو ایک ڈور ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، تو وہاں سے آتے ہیں پھر اندر آ جاتے ہیں. تو 15 منٹ کے بعد وہ آئے. اب انہوں نے شروع کی تراویح. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ 2 یا 3 آیتیں انہوں نے پڑھی ہے، اور پھر 2-3 آیت پڑھنے کے بعد کبھی ربنا تقبل منا پڑھ رہے ہیں، کبھی ربنا حب لنا پڑھ رہے ہیں، کبھی ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ رہے ہیں. چلو پہلی 2 رکعت میں سوچا کہ کوئی پیچھے کی آیتیں چھٹی ہوئی ہوں گی تو وہ پڑھ رہے ہوں گے. پوری 20 رکعت انہوں نے اسی طرح پڑھائی، پوری 20 رکعت. کبھی ربنا پڑھ رہے ہیں، کبھی بعض آیتیں تو انہوں نے جو پچھلی آگے کی رکعت میں پڑھی تھی کیونکہ ساری پڑھ چکے تھے، اب کیا پڑھیں گے، وہی واپس پڑھ رہے ہیں وہ. آپ یقین نہیں کریں گے، دوسرے دن فجر سے لے کر عشاء تک وہ امام صاحب غائب رہے. جب تک ہماری جماعت وہاں پر تھی وہ نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے. تو گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگوں پورے بستی میں ایک بھی حافظ نہیں ہوتا ہے، باہر سے آتے ہیں اور اس طرح سے پورا مہینہ سنا کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. بس ایک داڑھی رکھ لی تو بھی پہن لی، حالانکہ وہ حافظ نہیں ہوتے، ان کو پتا ہے کچھ رکوع یاد کیے ہوئے ہیں. تو وہاں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں چلے گئے، وہاں پر وہاں تو امام ہی نہیں ہے. تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ نماز پڑھاتے آوے ہیں، ان کی یو پی کی زبان میں نماز پڑھاتے آوے ہیں. تو حضرت تھانوی حضرت مولانا قاسم صاحب نے نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آوے ہیں. تو کہا کہ چل پڑھا لے. اب وہ بیچارے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پکا بہت دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہے، فاؤنڈر ہے، اور جو علم اللہ نے دیا ہے. اب پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی انہوں نے. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی. اب پھر دوسری رکعت پڑھائی تو دوسری رکعت میں پھر سورہ ناس پڑھ لی. کیونکہ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر پڑھ لے تو پھر اسی کو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ترتیب واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو ترتیب کو فالو کیا جائے، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو انسان پڑھ لے، نماز ہو جاتی. اب نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تجھے پہلے ہی پوچھا تھا کہ نماز پڑھاتے آوے ہیں. اب بیچارے دیہاتی لوگ ہیں، ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی تھی، کہ ہو مؤذن نے فرمایا کہ ہو گئی، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی. تو یہ دوسرے دن جو گاؤں کی چودھری وغیرہ تھی وہ سارے لوگ دارالعلوم دیوبند پہنچے. دارالعلوم دیوبند پہنچے اور پوچھا کہ بھائی بڑے مولوی کون ہیں؟ وہاں کی زبان ہی یہی ہے کہ بڑے مولوی کون ہیں. تو ان کو دفتر میں بھیجا تو وہاں تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر اور پریشانی میں کہ بھائی ان کے پاس آ گئے. تو وہاں جا کر پوچھا کہ پھر یہ بیچارے وہاں شرمندہ ہو گئے. جا کر پوچھنا کہ کل بتانا چاہیے، کہتے تو بڑا مولوی ہے تو ہم یہاں تک نہ آتے. یہ معاملہ وہیں کلیئر ہو جاتا. یہ چونکہ حضرت کا لباس اس طرح تھا، اتنے سادہ لباس تھے، لنگی پہنتے تھے، بطن بھی کھلے ہوئے ہوتے تھے. حضرت خود فرماتے ہیں مولانا قاسم صاحب نانوتوی کہ یہ علم نے مجھے بدنام کر دیا، یہ علم نے مجھے کیا کر دیا، ورنہ میں اس قاسم دنیا میں اس طرح زندگی گزار کے جاتا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ قاسم کون تھا. ایسے متواضع تھے، اتنا علم دیا اللہ نے. سارے علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں. اور علم میں اب ان کے علم کی میں کیا بات کروں، اگر انسان ان کے علم کے چرچے اگر سنے پڑھے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا علم اللہ نے دیا تھا ان کو. لیکن سادگی کیسی. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، انسان کو تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑی سی پوزیشن مل جاتی ہے، تھوڑا سا علم، تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے تو انسان کسی کو کاؤنٹ بھی نہیں کرتا ہے. ان کے اندر سادگی اتنے سادہ تھے.
ان کی سادگی کی مجھے اور بھی بات یاد آ رہی ہے، لیکن پھر وقت زیادہ ہو جائے گا. وہ اسی طرح ٹہل رہے تھے ایک مرتبہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو راستے میں کوئی مل گیا ان کو، تو کوئی کسی بیچارے کو دیکھا، وہ گنا نہیں ہوتا ہے شوگر کین، تو وہ اس کا وہ گٹھرا لے کے آ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، تھک گیا ہے بالکل، چلتے ہوئے آ رہا تھا. مولانا قاسم صاحب نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کوئی آپ کی مدد میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کبھی تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہو. تو کہا کہ وہ تو بہت اچھا ہوگا، آپ اٹھا لیجئے. تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے ان کی وہ شوگر کین کی جو گٹھری تھی اس کو اٹھا لی. راستے میں چلتے چلتے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند جا رہا ہوں. کیوں؟ تو کہا یہ مولوی قاسم کو ہدیہ دینا ہے. یہ مولوی قاسم کو ہدیہ دینا ہے. اب انہوں نے اٹھا کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کو بتایا نہیں کہ میں ہی ہوں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں. جب دیوبند قریب آ گیا تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو، تو حضرت تھوڑا اس کو ڈانٹا کہ اب تو لے کھائے گا کوئی اور تو مجھ سے اٹھوا رہا ہے، اس کو کھائے گا تو مولوی، تم مجھ سے کیوں اٹھوا رہا ہے؟ پھر حضرت نے اس کو دے دیا، وہ چلا گیا. اب حضرت گئے کپڑے بدل کر، وہ چھتے والی مسجد آج بھی ہے، مشہور ہے دیوبند کے اندر. جانا چاہیے بھائی، میں نے آگے بھی کہا تھا، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں ہم گھومتے ہیں تو مسجد سے ہمارا کیا ایک جماعت ایک وقت جانا چاہیے بھائی. دارالعلوم واقعتاً ہم وہاں جب ان بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، واللہ عالم کس کو کیا فیل ہوتا ہے، لیکن میں تو جتنی بھی مرتبہ گیا ہوں، جب ان کی قبروں پر حاضری ہوتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ نور آسمان سے برس رہا ہے. حضرت گنگوہی کی قبر پر چلے جائے، حضرت نانوتوی کی قبر پر چلے جائے، مولانا اشرف علی تھانوی کی قبر پر چلے جائے، مولانا حسین احمد مدنی کی قبر، یہ سب جبل علم، بڑے بڑے علم والے لوگ وہاں دارالعلوم کی زمین کے اوپر سوئے ہوئے. اور یہ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ جس قبرستان میں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ جو دارالعلوم کا پرانا قبرستان ہے. بیچ میں ہم لوگ ابھی دارالعلوم گئے تھے، تو مولانا سفیان صاحب قاسمی جو ہے ابھی دارالعلوم وقف کے جو محتمیم صاحب ہیں، جو ان کے گریٹ گرانڈ سن ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے، لوگ یعنی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگوں کی کتنی درخواستیں آتی ہیں، ریکویسٹ آتی ہے کہ بھائی اس قبرستان میں دفن ہونا ہے، اس قبرستان میں دفن ہونا ہے. میرے سامنے میں نے خود دیکھا ہے، ایسے بڑے بڑے لوگ سے. تو وہ چھتے والی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں مولانا قاسم صاحب نانوتوی، آج بھی وہ مسجد ہے. تو وہ بیچارہ وہ گندے کا وہ یہ لے کر گٹھرا لے کر وہ بھی وہاں پہنچ گیا چھتے والی مسجد کے اندر. اور پھر وہاں ملاقات ہوئی حضرت مولانا سے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. کہا کہ بھائی میں مولوی قاسم کو تلاش کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں ہی ہوں. تو اس کو یقین نہیں آیا، تو کہہ رہا ہے کہ تجھے گنے کھانے کا من کر رہا ہوگا. تو گنے کھانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو پھر اس کو یقین نہیں آیا، تو اس نے کچھ لوگوں کو اور پوچھا، 2-4 لوگوں کو پوچھا، تو لوگوں نے انہیں کی طرف اشارہ کیا کہ یہی مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہے. تو پھر آ کر بہت شرمندہ ہوا. حضرت نے بھی ان کو کہا کہ بھائی میں نے آپ کے پاس گنا اٹھوایا. تو کہا کہ اٹھایا نہیں، میری چیز تھی، میں نے اٹھائی، اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہ ان کی سادگی تھی. تو بھائی یہ ہمارے علماء تھے، لوگوں کو جوڑ کر رکھتے تھے کہ لوگ یہ نہ جائیں، کسی کی سادگی کے اوپر نہیں جاتے تھے، کسی بھی طرح جڑے رہے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر رہے. بات خواہشات کے اوپر چلے گی بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ خواہشات چیز ایسی کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بری خواہشات سے کیا فرما ہماری حفاظت فرمائے. کئی باتوں پر مجھے پھر تمام عمل کرنے کی دوسری فرمائے. سبحان اللہ.